اس زنا کے بارے میں پہلا لفظ جو آیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ در حقیقت تاکید کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کہا جائے زنا مت کرو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے جو آخری رکوع میں ولا یزنون، جو اللہ کے نیک بندے وہ زنا نہیں کرتے، وہاں پر وہ ایک فعل کی شکل میں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس فعل کا ارتکاب تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، اور ایک مسلمان سے مستبعد ہے۔ اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ ایسی غلط حرکت کے قریب جائے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کے قریب جانے کے راستے بھی مسدود کر دیے جائے۔ یہ ہدف ہے، اصل میں یہ گول ہے جس کے تحت ہمارا پورا معاشرتی نظام بنایا گیا۔ ہمارا معاشرہ، میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ چار پردے ہائی کرتا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ میں نے پہلے بیان کیے تھے اس ترتیب سے کہ پہلا پردہ ہے دل کے اندر حیا کا ہونا، حجاب، حجاب جسے کہتے ہیں، بڑا حجاب آیا۔ یہ اندرونی طور پر انسان کو کسی شے کے بارے میں جو ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے، حیا اس کو ہم کہیں گے، یہ پہلا پردہ ہے۔ دوسرا پردہ ہے ستر، جسم کو ڈھانپ کر رکھنا۔ مرد کے لیے ستر کا حصہ کچھ اور ہے، عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے۔ مرد کے لیے عورت کا پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے اور پاؤں کے۔ پھر ہے حجاب، اگر مسلمان عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یا کہیں گھر کے اندر بھی کوئی نامحرم آتے ہیں تو ان سے پھر چہرے کا پردہ بھی لازم ہے۔ محرم کون ہے؟ محرم وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی نکاح کا کوئی امکان نہ ہو۔ باپ سب سے بڑا محرم ہے، ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی کا اور باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی ابدی محرم ہے، اس کے درمیان، ان دونوں کے بہن بھائی کے درمیان رشتہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک شکل یہ ہے کہ ایک بہن اس وقت کسی بہنوئی کے گھر میں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس بہن کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، لہذا وہ نامحرم میں شمار ہوگا، وہ محرم نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ جو ابدیات، ابدی محرمات ابدیہ ہے، وہ ہے محرم، اور ان کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ بھی عورت نہیں آ سکتی۔ اور محرموں کی فہرست جو ہے وہ سورہ نور کے اندر دے دی گئی ہے، بڑی مفصل اور تفصیلی آیت۔ اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ معاشرہ غیر مخلوط ہو، مرد و زن کے مابین اختلاط نہ ہو، مخلوط مجالس نہ ہو، دفتروں میں مل جل کر کام نہ کیا جا رہا ہو، اور کہیں کہیں کارخانے میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام نہ کیا جا رہا ہو، نہیں، یہ معاملہ غلط ہے۔ بلکہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی، عورتوں کے دائرہ کار، کسی شے پر پابندی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے تفریح گاہیں بنائیں آپ، جس میں صرف عورتیں اور بچے جا سکتے ہو ایک خاص عمر کی حد تک، مرد نہیں جائیں گے۔ مردوں کے لیے تفریح گاہیں علیحدہ ہوں گی، وہاں عورتیں نہیں جائیں گی۔ تو عورتوں اور مردوں کے درمیان عدم اختلاط ہے۔ مدارس ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں علیحدہ بنا دیجئے، پڑھے وہ بھی، یہ بھی پڑھے، لیکن مخلوط نہ ہو، مخلوط تعلیم نہیں۔ تو یہ جو ہے غیر مخلوط معاشرت، یہ در حقیقت اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا امتیاز ہے، سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا شعار ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے اسلامی معاشرے میں آئے گا تو سب سے زیادہ بات جو اسے محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں عورتیں اور مرد جو ہے وہ آپس میں ملے جلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان ایک گویا کہ بہت بڑا پردہ جو ہے معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے۔